الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا و معیننا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نہایت ہی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ برادر مکرم مار مجاہد عباس صاحب اور عزیز گرامی احمد علاء الدین اور شاہ زیب خان صاحب، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت رات کے اس پہر ہمارا بیٹھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا اور اسے اخلاص کے ساتھ سننا قبول و منظور فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ آپ لوگ رات کے اس پہر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، مگر اگر بیٹھے ہیں تو پھر کائنڈلی جاگ کے بیٹھیے گا۔ رات کا پچھلا پہر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیا خبر کہ رات کے اس پہر ہمارا کوئی اخلاص والا عمل اس بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث پاک کے ایک حصے سے کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں وقت کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کی بساط کو زیادہ نہیں پھیلاؤں گا۔ الجامع الصغیر میں حضرت
مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور در المنصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر اگر ہم یکسوئی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کریں گے تو یقیناً میرے آقا کرم فرماتے ہوئے ہماری بخشش کا قیامت کے دن ضرور سامان فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے پر میں نے مختصر سی گفتگو کر کے آگے چلنا ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت کیوں ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہی میرا رب فرماتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ذات سمدیت ہے، عبادت کے لائق صرف ذات سمدیت ہے۔ جو عمل جو کام عبادت کے زمرے میں آئے وہ صرف خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر انبیاء بھی عبادت ہے۔ تو ذکر انبیاء عبادت کیسے ہوا؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک یہ کوئی دو ذکر نہیں، یہ کوئی دو ذکر نہیں، بلکہ بظاہر ہستیاں دو ہیں، ذکر ایک ہے۔ اب دیکھیے نا، ہر نبی کا ذکر عبادت ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اب نماز کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، مثلا وضو کرنا، صاف لباس کا اہتمام کرنا، پاکیزہ جگہ کا اہتمام کرنا۔ تو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح نماز کے لیے اہتمام کرنا بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے کہ بغیر وضو کے تو نماز ہو نہیں سکتی۔ تو جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے نماز کے لیے اہتمام کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس ذکر کا اہتمام کرنا بھی عبادت ہے۔ اس ذکر کا اہتمام کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا بھی عبادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سننا بھی عبادت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کے لیے اہتمام کرنا بھی عبادت۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا یار سال میں کوئی ایک دن تو نہیں نا، ایک مہینہ تو نہیں، بلکہ سارا سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جنوں شعار کو، مجھ سے وفا گزار کو، اگر آپ کا شعری ذوق ہو، مجھ سے جنوں شعار کو، مجھ سے وفا گزار کو، ہر ماہ ماہ یار ہے،
ہر یوم یوم عشق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک یہ کسی دن کا محتاج نہیں، کسی رات کا محتاج نہیں، کسی ایک مہینے کا محتاج نہیں، بھئی اس بارگاہ اقدس کے ساتھ جسے پاکیزہ نسبت حاصل ہو جائے وہ پھر جن لمحات میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرے، میرے آقا اسے سماعت بھی فرماتے ہیں اور اخلاص کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، رات کا کافی وقت گزر چکا، وہ کسی کا ایک شعر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب تو جانے کا وقت تھا لیکن وہ ظاہر ہے رات کے اس وقت کوئی بے سرا شروع ہو جائے میری طرح، سر والے سارے چلے جائیں تو بے سرے کے لیے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ دکھائی دیتی ہے راہ فرار مجھ کو بھی، دکھائی دیتی ہے راہ فرار مجھ کو بھی، میرے بغیر نظام قفس نہیں چلتا۔ کہ اگر میں بھی اٹھ کے چلا گیا تو جناب آپ سے پیار کرنے والا کون رہے گا؟ آپ کے پیار کے قفس میں قید رہنے والا کون رہے گا؟ میرے بغیر نظام قفس نہیں چلتا۔ کہ یہ جو پیار کا پنجرہ ہے نا، اگر میں اڑ گیا تو پھر اس پیار کے پنجرے میں آپ کا قیدی کون رہے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء کا ذکر عبادت ہے، جب ہر نبی کا ذکر عبادت ہے، ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو پھر اندازہ لگائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں سے جب میرے آقا کی ذات اقدس کو فوقیت اور فضیلت ہے تو اسی طرح جملہ انبیاء کے ذکر پر بھی ذکر مصطفیٰ کو فوقیت اور فضیلت ہوگی۔ اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بیٹا یہ چھوڑیں اس کو، ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں، چھوڑیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک انبیاء پر فائق ہے، حضور کے ذکر مبارک کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، تو اندازہ لگائیے نا جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر عبادت تو ذکر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اگر رب ذوالجلال یوں ارشاد فرما دیتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تب بھی سب کو یقین تھا، ایمان تھا اور پیغام بھی پہنچ جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک میرے رب نے بلند کیا، مگر یہ جو کاف ضمیر خطاب کی لگائی، فرمایا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ میں اس کے لیے ایک سادہ سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں میں صرف اپنی ہی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، یقیناً سچی بات ہے میں سب سے زیادہ ناکارہ اور گناہگار آدمی ہوں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے گناہوں پہ پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ سامعین مکرم، اگر میری کوئی عزت کرتا ہے، میرا کوئی احترام کرتا ہے، تو اس میں میری اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، میرا اپنا کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، نالائق آدمی ہوں، مگر مجھے عزت کوئی کیوں دیتا ہے کہ چل یار یہ تو نکما صحیح، پر اس کے آباء و اجداد تو نیک لوگ تھے نا، ان کے ساتھ اسے کوئی نسبت تو ہے نا، تو چلیں ان کی وجہ سے صحیح اس کی بھی عزت کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں یہ معیار ہے کہ اگر انسان اچھا نہ ہو، اس کا بابا دادا اچھا ہو تو ان کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔
مگر رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب میرے ہاں یہ پیمانہ نہیں، ایسا نہیں کہ تو اولاد آدم میں سے ہے اس لیے تیرا ذکر بلند کیا، حبیب اس لیے نہیں کہ تو حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے ہے اس لیے تیرا ذکر بلند کیا، حبیب اس لیے بھی نہیں کہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل پاک سے ہے اس لیے تیرا ذکر بلند کیا، حبیب اس لیے بھی نہیں کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حبیب اس لیے بھی نہیں کہ تو حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ عرب کے بہت بڑے قابل قدر شخص تھے، حبیب اس لیے بھی نہیں کہ تو حضرت عبداللہ کے صلب مبارک سے پیدا ہوا اور وہ بڑے سونے تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، عرب میں ممتاز تھے، اس لیے نہیں، حبیب ورفعنا لک ذکرک، حبیب تو حبیب ہے نا تو میں نے آج تک محبوب تو کسی کو نہیں بنایا، اور سچی بات یہ ہے کہ یار کائنات میں محبوب تو کسی کا ایک ہی ہوتا ہے، یہ محبت کا رشتہ ہر ایک سے تو نہیں نہ ہوتا، محبوب تو کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب بے شک جملہ انبیاء اور مرسلین کے مقامات اور میرے ساتھ تعلق اپنی جگہ پر، حبیب محبوب صرف تجھے بنایا، محبوب صرف تجھے بنایا ہے، اس لیے حبیب آپ کی عزت اور آپ کا ذکر کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ کائنات کو ہم نے عزت بخشی تو حبیب آپ کی وجہ سے، اگر آدم علیہ السلام کو مقام بخشا تو اس لیے کہ آپ نے ان کی نسل پاک سے آنا تھا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے کوئی مقام بخشا اس لیے کہ انہوں نے آپ نے ان کی نسل پاک سے آنا تھا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام بخشا کہ اس لیے کہ انہوں نے تو آپ کو مانگا تھا نا، ہم نے حضرت عبد المطلب کو عزتوں سے نوازا اس لیے کہ آپ نے ان کے گھر میں جلوہ گر ہونا تھا، ہم نے حضرت عبداللہ کو عزتیں بخشیں حبیب اس لیے کہ انہوں نے آپ کے گھر میں، آپ نے ان کے گھر میں آنا تھا، آپ کی ولادت ان کے صلب مبارک سے ہونی تھی، تو کائنات کی ساری عزتیں حبیب آپ کی عزت کی خاطر، مگر نہیں آپ کا ذکر اور آپ کی عزت اس لیے کہ حبیب تو میرا محبوب ہے نا، تو محبوب کی عزت، محبوب کا مقام کسی وجہ سے تو نہیں نہ ہوتا، محبوب کا مقام تو صرف اس کی محبت کی وجہ سے ہوتا۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا بتانا کہ میرے رب نے میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابن عطا سے روایت ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کو یا رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ذکرتو کا اے جعلتو کا ذکرم من ذکری، اے جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ حدیث پاک ہے، فرمایا رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا لیا، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، فمن ذکرک ذکرنی، اب حبیب جو آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جس نے میرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر کیا، بلکہ فرمایا نہیں حبیب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ کرنے والے تو سارے ہوں گے، رب رب کرنے والے تو سارے ہوں گے، مگر حبیب میں کائنات کو پیمانہ دینا چاہتا ہوں کہ رب رب کرنے سے رب کا ذکر نہیں ہوتا، محمد محمد کرنے سے رب کا ذکر ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر دوں۔
گویا رب ذوالجلال اس حدیث پاک کے حصے میں فرماتا ہے فمن ذکرک ذکرنی، کہ حبیب اگر کوئی میرا ذکر کرے، صرف میرا ذکر کرے تو اسے سنگل کریڈٹ دوں گا، ایک ذکر کا اجر دوں گا۔ اگر کوئی میرا ذکر کرے، اللہ اللہ کرتا رہے تو اسے سنگل کریڈٹ دوں گا، ایک اجر دوں گا۔ مگر حبیب اگر کوئی محمد محمد کرتا رہے، تیرا ذکر کرتا رہے، تو پھر اسے سنگل نہیں حبیب ڈوئل کریڈٹ دوں گا، دوہرا اجر دوں گا۔ اس لیے کہ حبیب میرا ذکر تو صرف میرا ذکر ہوا، مگر تیرا ذکر، تیرا بھی ذکر ہے اور میرا بھی ذکر ہے، تیرا ذکر، تیرا بھی ذکر ہے اور میرا بھی ذکر ہے۔ تو کوئی محمد کہے تو اس میں میرا بھی ذکر آ جاتا ہے، اور کوئی صرف اللہ کہے تو حبیب چونکہ اس میں تیرا ذکر نہیں، اس لیے اسے سنگل کریڈٹ دوں گا۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ بس میں ایک آیت کریمہ اور لے کر بالکل اپنی گفتگو کی بساط کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 15-20 منٹ مجھے گزر گئے، 10 منٹ اور لے لیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہی ذکر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور ادب جو ہے، اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب رب نے سکھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب رب نے سکھایا ہے۔ مثلاً بھائی مجاہد عباس نے، اللہ اور ترقیاں دے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تو یہ کسی کو کہیں گے کہ فلاں جو پٹواری ہے اس کی اتنی عزت کرنی ہے، نائب تحصیلدار کی اتنی عزت کرنی ہے، تحصیلدار کی اتنی عزت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوپر بیٹھے ہیں، تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور پٹواری جو ہیں وہ ان کے محکمے میں ان سے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو جو اوپر والے گریڈ والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ نیچے والے گریڈ والے بندے کا ادب سکھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر والے گریڈ والا جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ نیچے والے گریڈ والے بندے کا ادب سکھائے۔ بے شک وہ رب ہے، خالق ہے، میرے آقا مخلوق ہیں، مگر فرمایا یہ تمہاری دنیا داری کے پیمانے ہیں، میں خالق ہو کے مخلوق کا ادب سکھاتا ہوں، میں خالق ہو کے مخلوق کا ادب سکھاتا ہوں۔ اس لیے کہ میرا محبوب ہے نا، تو کائنات والو لا ترفعوا اصواتکم، بس حضور کے ادب کی ایک بات اور میری گفتگو کلوز۔ فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ نا، کیسا خوبصورت ادب یار سکھایا جا رہا ہے۔ تب فرماتا ہے جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ نا تو لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں اسے سوچئے، کسی بیوروکریٹ کے دفتر میں کوئی جائے تو باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب کے پاس جا رہے ہو نا، تو کوئی بے ادبی نہیں کرتی، اس طرح نہیں بولنا، اس طرح نہیں کھڑا ہونا، اس طرح گفتگو نہیں کرنی۔ یار بات بھی جب جچتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، تو کھڑا ہے تو صاحب کا ادب بتا رہا ہے۔ مگر خالق تیرے کیا کہنے کہ جب کوئی تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتا ہے نا، تو کہتا ہے گل سن، کسی کا ادب کوئی سکھائے، کسی کا ادب کوئی سکھائے، پر میری بات سن کے میرے یار کے پاس جانا۔ لا ترفعوا اصواتکم، جا رہا ہے نا
تو خیال رکھنا اوے میرے یار کی آواز سے تیری آواز بلند نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور فرمایا دوسری بات تصور میں رہیے گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. پہلی بات آواز بلند نہ ہو. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. مانگنا تو ہے نا, جولی تو پھیلانی ہے نا, عرض تو کرنا ہے نا, گفتگو تو کرنی ہے نا. تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اوے اس طرح بھی بات نہیں کرنی جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یہ برابری والا لیول بھی نہیں رکھنا. جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسا بھی نہیں کرنا. سنیے ذرا توجہ کیجئے. تو کرنا کیا؟ جب آواز بلند بھی نہیں کرنی, برابری کی آواز میں بھی, برابری کا تصور بھی آواز میں نہیں رکھنا. یار بڑی نفیس بات میرے ذہن میں آ گئی. جو رب آواز کی بلندی یا آواز میں برابری کو گوارا نہیں کرتا, وہ مصطفیٰ کی ذات میں کسی کی برابری کو کیسے گوارا کرے گا؟ مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ. جو رب اپنے یار کی آواز کی برابری گوارا نہیں کرتا, آواز کی برابری جسے گوارا نہ ہو, وہ ذات کی برابری کیسے گوارا کرے گا؟ تو فرمایا جانا ہے نا تو کیسے عرض کرنی ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مالک مان لیا تیرا حکم ہے, اب پتہ یہ کیسے چلے کہ کس لیول پہ بولنا ہے, کس لیول پہ آواز رکھنی ہے کہ ہماری آواز تیرے حبیب کی آواز کے نہ تو برابر ہو نہ بلند ہو. اب پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ ہے, آسان سی بات ہے بھئی. پتہ تب چلے گا جب بندہ جائے چپ کر کے بیٹھ جائے, چپ کر کے بیٹھ جائے. اب انتظار کرے کہ مصطفیٰ کب بولتے ہیں. جب وہ بولیں گے اب ان کی آواز کی پچ کا پتہ چلے گا تو بندہ اپنی آواز کے لیول کا اندازہ لگا سکے گا. گویا اشارت النس میں میرا رب فرماتا ہے کائنات والوں, اوے کوئی ضروری ہے کہ میرے محبوب سے بول کے بات کی جائے؟ اگر کوئی عرض کرنا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ گفتگو کے ذریعے عرض کیا جائے. اور بھی بہت سے طریقے میں نے بنائے ہیں بات کرنے کو. ہاں, انتظار میں رہیں کہ میرے حبیب سے پہلے کوئی نہ بولے. اگر کوئی عرض کرے بھی تو کیسے کرنا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ صرف یہ زبان ہی تو بولنے کے لیے نہیں, یہ آنکھیں بھی بولتی ہیں. محبوب کی بارگاہ میں کبھی کبھی آنکھیں بھی کچھ عرض کر سکتی ہیں. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی بھائی مجاہد عباس. وہ کہتا ہے کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو, شاعر کہتا ہے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. وہاں جا کے بیٹھ گیا, اب لب بند کر لے, زبان بند کر لے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. تو پھر کیسے عرض کرنا ہے؟ شاعر کہتا ہے ان کی سرکار میں التجا کے لیے. التجا تو کرنی ہے نا, عرض تو کرنا ہے, تو پھر کیسے کریں؟ شاعر کہتا ہے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے.
کہ وہاں تیری حاضری ہو تو ہونٹ بند کر لے اور آنکھ سے بولنا شروع کر دے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. حاضر ہو گئے. اب میرا رب فرماتا ہے کہ اونچی آواز نہ ہو. کیا؟ اونچی آواز نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. معذرت کے ساتھ میں ایک پورا ہفتہ بخار اور گلا کی خرابی کا شکار رہا ہوں. تو جب حاضر ہونا ہے اب اونچی آواز سے بولنا نہیں. یہ میرے رب کا فرمان ہے. ہم بھائی سیدھے سادے لوگ ہیں. سرفراز بھائی عربی نہیں جانتے، قرآن کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، وہ بحر بے کنار ہے. اور یاد رکھیے عربی دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. ہم انگریزی کو سمجھتے ہیں نہیں. عربی کائنات کی وہ فصیح زبان ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں سے کسی زبان کے 14 سیغے نہیں. کسی زبان کی ایک گردان کے 14 سیغے نہیں. واحد کائنات میں عربی زبان ہے جس کے ایک لفظ کے 14 سیغے ہوتے ہیں. اتنی فصیح زبان ہے. تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک اجمی ہے نا، تو ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی. تو میرا رب فرماتا ہے اچھا عربی سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر لاہور میں اقبال کے پاس چلا جا، وہ تجھے فارسی میں بتا دے گا. فارسی تو اردو کے قریب قریب زبان ہے نا، تو تجھے فارسی میں بتا دے گا کہ وہاں کیسے جا کے عرض کرنی ہے. بندہ تصورات میں اقبال کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم الامت کے پاس چلا جاتا ہے، تو جا کے عرض کرتا ہے اقبال تیری تو اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے نا، تیری تو اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے نا، کبھی ہم گناہگاروں کی بھی باری لگ جائے، کبھی وہ بلا لیں زندگی میں تو بتا نہ جانا کیسے ہے. جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اس بارگاہ کے آداب نہیں جانتے، سیدھے سادے ہیں. تو اقبال کہتا ہے اچھا اس بارگاہ کی بات چھوڑ، تو بتا نہ ذرا بایزید اور جنید بغدادی کو جانتا ہے؟ تجھے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا تو پتہ نہیں، مگر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی کو جانتا ہے. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ادھر چلوں. تو ہاں قلندر لاہوری تھوڑا تھوڑا سنا ہے کہ بڑے اللہ کے بزرگ اور نیک ولی تھے، حضور کی امت کے اولو العزم اولیاء میں سے ہیں. ہم کہاں وہ کہاں. تو اقبال کہتا ہے بس یہ پیمانہ ذہن میں رکھنا کہ تو کہاں اور بایزید اور جنید کہاں. اب چل ذرا تجھے بتاتا ہوں. میں نے اقبال کہتا ہے میں نے وہاں بیٹھے ہوئے، سرفراز بھائی اقبال کہتا ہے میں نے وہاں بیٹھے ہوئے جنید اور بایزید کو بھی حاضر ہوتے دیکھا ہے. کہتے میں نے وہاں حضرت جنید اور حضرت بایزید کو بھی حاضر ہوتے دیکھا ہے. تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں. اب سو دلچسپی پیدا ہوئی کہ جنید اور بایزید جیسے اس بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر. اقبال کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایسی بھی جگہ ہے جس کے آداب رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہیں. کوئی بات سمجھ آئی کہ روئے زمین پر
ایک ایسا بھی مقام ہے یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں کہ وہاں کا ادب رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے. سمجھ نہیں آئی اقبال؟ وہاں رب کے پاس جائیں تو ادب کم، یہاں مصطفیٰ کے پاس آئیں تو ادب زیادہ. عرش کے ادب کا اتنا کوئی خطرہ نہیں بے ادبی کا، مگر یہاں بے ادبی کا بڑا خطرہ ہے. اللہ اکبر. وہ مجاہد بھائی ایک نا، اللہ آپ کو بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ایک بابا جی ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے ریاض الجنہ میں اور بہت کم گفتگو کرتے تھے. جب ان سے کوئی ملنے جاتا تو بہت کم کسی کی گفتگو کا جواب دیتے تھے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بابا جی کوئی نصیحت کریں. اب بابا جی بیٹھے ہیں سامنے سنہری جالی ہے، تو بابا جی بیٹھے ہیں تو بابا جی نے ایک ہی جملہ کہا آہستہ سے. بابا جی کہنے لگے بیٹا یہاں، توجہ سے، بیٹا یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. بیٹا یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا بات ختم بھی کریں. اقبال کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو جنید و بایزید بھی حاضر ہوئے. اقبال کہتا ہے آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جس کے آداب عرش الہی سے بھی زیادہ ہیں. اقبال بندہ تے بڑا سیاںا ہے، بات بھی مشاہدے اور تجربے کی کرتا ہے، مولویوں کی طرح کتابوں سے پڑھ کر نہیں کرتا. جو دیکھتا ہے امت کو پیغام دیتا ہے. تو اقبال ذرا بتا تو صحیح وہاں کے آداب سے یہاں کے آداب زیادہ کیوں؟ تو میرا وجدان کہتا ہے، اقبال کہتا ہے وہاں بے ادبی ہو گئی نا تو کوئی بات نہیں، یہ چھڑا لینا. ان کا کام ہی گناہگاروں کو چھڑانا ہے. وہاں کوئی غلطی ہو گئی نا تو یہ چھڑا لیں گے، اور اگر یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا. یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے وہاں کے آداب سے یہاں کے آداب کا تقاضا زیادہ ہے. اب تھوڑی سی بات آگے کر کے بات ختم کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اقبال کہتا ہے جب جنید اور بایزید وہاں حاضر ہوتے ہیں نا تو کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ نفس گم کر دمی آیا. اقبال کہتا ہے میں سامنے بیٹھا تھا، مصطفیٰ کی محفل لگی تھی، محفل سجی تھی تو جنید اور بایزید بھی حاضر ہوئے. تو میں نے دیکھا ذرا دیکھے تو صحیح کتنا ادب کرتے ہیں میرے آقا کی محفل کا. تو اقبال کہتا ہے نفس گم کر دمی آیت. جیسے ہی جنید اور بایزید داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی سانسیں روک لی. نفس گم کر دمی آیت، اپنی سانسیں روک لی کہ یہ سانس کی جنبش بھی کہیں بے ادبی تصور نہ ہو جائے. تو بولنے کی بات کرتا ہے، وہاں تو لوگ سانسیں روک لیتے ہیں کہ یہ سانس کا چلنا بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید. بس میں گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا. اقبال تو نے فارسی میں بات کی ہے، تیرا جو ہے گفتگو کا انداز وہ ہمارے لیے اپروچیبل نہیں. تیرا کوئی شاہین ہی تیری بات سمجھ سکے. تو ہم تو
سادہ لوگ ذرا کوئی اردو والا شخص نہیں بتا دیتا کہ ہمیں اردو میں بتا دے کہ اس بات گاہ کے آداب کیسے ہیں؟ تو اقبال کہتا ہے اگر میری بات سمجھ نہیں نہ آئی تو حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کے پاس چلا جا اور ان سے جا کے پوچھ، وہ بھی وہاں جاتے آتے رہتے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ وہ کیسے جاتے ہیں۔ خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، اب تو انہوں نے بند کر دیا، مگر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار وہاں سے قدمین شریفین میں حاضر ہوں جہاں سے جبریل پیغام لے کے آیا کرتے تھے، یہاں جبریل انتظار میں کھڑے رہتے تھے، ذرا باب جبریل سے داخل ہو کے مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین میں حاضری ہو۔ خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں چلا باب جبریل سے داخل ہونے لگا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جب باب جبریل پہ میں پہنچا، اب تصور کی بات کرتے ہیں، خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں جب میں باب جبریل پہ پہنچا، قدم اٹھایا اندر رکھنے کے لیے تو جبریل نے کہا رک جا، کدھر آئے ہیں؟ وہ جی حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ تو خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتا ہے آگے سے جبریل کہتا ہے یہاں میرے بھی کچھ فرائض ہیں، یہاں میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے، دروازے پہ جو میں کھڑا ہوں تو کوئی تو میرا بھی کام ہے نا، دربان پر بھی کوئی نہ کوئی تو کام ہوتا ہے نا۔ بات پلٹ کے جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں ختم کرنے لگا ہوں کہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہمیشہ صاحب کے دربار کے آداب بتاتا ہے کہ میں دروازے پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے صاحب کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایسے جانا ہے۔ خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ جبریل کہتا ہے رک جا، میں رک گیا، جبریل کہنے لگا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آئے ہائے ہائے، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آئے ہائے ہائے، واہ منددین قاسمی، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ تو فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ جبریل کہتا ہے رک جا ذرا، میں نے کہا جی بتائیں کیسے جانا ہے؟ تو جبریل کہتا ہے، حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں، توجہ کیجئے گا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے سے، ذرا تیرے سے، جبریل کھڑا ہے نا تو کہتا ہے اب آداب تو میں نے بتانے ہیں مگر میں بھی دھیرے سے ایستا سے سرگوشی کروں گا، تجھے بتاؤں گا کہ آداب کیسے ہیں، یہاں اونچا نہیں بولنا۔ تو خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے جبریل پھر میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے، کیسے؟ دھیرے سے۔ فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، کیا جانے لگا ہے نا؟ تو جبریل کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ مجاہد بھائی کہتا ہے خواجہ فخر الدین سے کہ یار جب صاحب کے پاس جانا ہے تو اجازت تو لینی ہوگی، اور اجازت کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو دستک دی جاتی، اب بیل یا گھنٹی دی جاتی ہے، پہلے دستک دی جاتی تھی، اجازت طلب کی جاتی تھی۔ تو رواج یہ ہے کہ آپ دستک دیں ہاتھ سے، دروازہ نوک کریں، جبریل کی طرح نو 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 ہاتھ پیچھے کر لیں۔ اب جبریل اجازت کا طریقہ سمجھا رہا ہے کہ کیسے اجازت طلب کرنی ہے۔ قبلہ شاہ جی جبریل کہتا ہے نا نا ہاتھ پیچھے کر لیں، تو ہاتھ پیچھے کر لیے تو اب دستک کیسے دوں گا؟ تو جبریل کہتا ہے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔
اب یہاں ہاتھ سے دستک نہیں دینی، یہاں اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. کیوں؟ ذرا سی اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا. لا ترفعوا اصواتکم، ذرا سی اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا. سامعین مکرم، وقت کافی گزر چکا ہے اور مہربانی من وما علینا الا البلاغ تے آکھن دیندا تینوں چیتا ہے. تو بات اتنی جتنی چسکی ہو، جتنی مطلب کی ہو. لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا میں بھی عادی نہیں. اب میں کیا کہوں. بھائی شاہ احمد خان جماعتی صاحب کے ساتھ میرا ایک قلبی تعلق تھا اور دل کی باتیں نہیں شیئر کی جاتی، خلوص کے رشتے نہیں بتائے جاتے. احمد علاء الدین اور شاہ زیب خان میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے بیٹوں کی طرح ہیں. اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور یہ خاندان ہمیشہ ہنستا بستا رہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سلام کے لیے کھڑے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا مدى للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا رب میرے تیری رحمت بہت، تیری ذات صفات کی پوچھ دے میری، کوئی ذات صفات نے میری. نام لیوا محبوب تیرے دا، کوئی اور اوقات نے میری. بخش دے مولا بخش دے، اسا سارے آنو نہیں گٹ دی رحمت تیری. وہ ہے رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ
سارے لوگ آمین کہیں گے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، بس ہم وہ دعا کرتے ہیں میرے آقا امام پاک کے صدقے ہماری سب دعائیں قبول فرمائیں گے. ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتا فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم علی عصیاننا مجبورۃ اعمالنا ذنبا وطمعا والسلام. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکال. الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب فرما. مالک اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مالک قیامت کے دن اپنی بارگاہ اقدس کی شرمندگی سے ہمیں بچا لے. ہمیں دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنی خاص رحمت سے عزت والی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ